حیض میں قل پڑھنا منع کیوں ہے جبکہ باقی سب کی چیزیں تو پڑھ سکتے ہیں؟ میری پیاری بہن، آپ اپنے ذہن کو استعمال نہ فرمائیں زیادہ، آپ پہلے دین کو سیکھنے کی طرف آئیں۔ اصل میں یہ میرا یا کسی عالم کا حکم نہیں ہوتا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوتے ہیں۔ آپ نے حالت حیض میں قرآن کو پڑھنے کو منع فرمایا، تو لہٰذا اس وجہ سے قل پڑھنا منع ہے کہ وہ قرآن ہے۔ اور باقی جو ذکر اذکار ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حالتوں میں ہوتے تھے، جیسے غسل واجب ہے پھر بھی آپ ذکر الہی کر رہے ہیں، خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں۔ تو قرآن کے علاوہ باقی چیزیں پڑھنا خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دعائیں پڑھنا، ذکر اذکار کرنا، تو لہٰذا باقی چیزوں کی اجازت دی ہے۔ تو یہ آپ سب سے پہلے دین کی بیسک سیکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ آپ کے ذہن میں جو اعتراض پیدا ہوا یہ حقیقتاً کم علمی کی وجہ سے اور آپ کی کم علمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہے۔ ایک عام آدمی کو اسی طرح شیطان جو ہے نا، یہ یوں کیوں ہوتا ہے، یوں کیوں ہوتا ہے، یوں کیوں ہوتا ہے، آپ نے سیکھا ہے؟ نہیں بھئی، تو پہلے سیکھ تو لیں کہ بہت سارے کویسچنز، بہت سارے وساوس تو آپ کے علم سیکھنے کی برکت سے دور ہو جائیں گے، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو ہر چیز وسوسہ ڈال سکتی ہے، کیونکہ شیطان یعنی وسوسے میں مبتلا کر سکتی ہے، کیونکہ شیطان تو پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم آپ فرض علوم کورس کریں، جہاں پہ کوئی اچھے اہل سنت کے عالم یا عالمہ کورس کروا رہے ہوں اس کو جوائن کریں، اور آپ کو کوئی ایسے سمجھ میں نہ آئے یا ٹرسٹ نہ ہو رہا ہو تو میرا نمبر لے لیں آپ یہاں سے